لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ بی بی سی اردو پر ماجد نظامی صاحب نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے حوالے سے ایک بڑی زبردست قسم کی رپورٹ شیئر کی ہے۔ آپ کے ساتھ اس کے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ایک متحرک جنرل جن کا کیریئر تنازعات میں گھرا رہا۔ پریشان نہ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں مسکراتے ہوئے یہ فقرہ ادا کرنے والے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ایک بار پھر خبروں میں ہیں۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد گزشتہ دنوں مقامی ذرائع ابلاغ میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ سابق ISI سربراہ جنہیں بعد ازاں پشاور اور بہاولپور کور کی کمان سونپ دی گئی تھی، انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست کی ہے اور آج ان کی اس درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے۔ لیکن جنرل فیض حمید اس خبر کے بعد سوشل میڈیا پر دوبارہ زیر بحث ہیں۔ بریگیڈیئر فیض حمید نے چیف آف سٹاف کی حیثیت سے راولپنڈی کور میں کام کیا۔ بطور میجر جنرل انہوں نے جنرل کمانڈنگ آفیسر پنو عاقل ڈویژن کے طور پر کام کیا اور اس کے بعد تقریباً 2.5 سال ISI کے انٹرنل ونگ کے سربراہ رہے۔ اس عہدے کو DGC کے مخفف سے جانا جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد 2 مہینوں کے لیے انہوں نے بطور جوائنٹ جنرل کام کیا۔ اس کے بعد 2 سال سے زائد عرصہ کے لیے جنرل فیض حمید ISI کے ڈائریکٹر جنرل رہے۔ اس کے بعد وہ 8 مہینے کور کمانڈر پشاور کے طور پر کام کرتے رہے اور بعد ازاں کور کمانڈر بہاولپور تعینات ہوئے۔ پاکستان آرمی کی تاریخ میں وہ افسران انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جو 2 مختلف کور کے کمانڈر رہے۔ گزشتہ 75 سالوں میں صرف 11 لیفٹیننٹ جنرل نے ایک سے زائد کورس کو کمانڈ کیا اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ان میں سے ایک ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سابق سینیٹر اور ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم کے مطابق قابل اور اہل افسر ہونے کی وجہ سے فیض حمید میں وہ تمام خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے وہ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پہنچے۔ ان کی رائے میں جنرل فیض حمید پروفیشنل اور کوالیفائڈ آفیسر ہیں۔ اپنی قابلیت کی وجہ سے وہ پاکستان سٹاف کالج کے ہی نہیں بلکہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے ڈائریکٹنگ سٹاف میں شامل رہے۔ اس کے علاوہ ان کو میرٹ پر رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز لندن بھی بھیجا گیا۔ یہاں پر جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے جو آپس میں تعلقات ہیں اس بارے میں بات کی گئی ہے۔ ان کے کیریئر کے حوالے سے جاننے کی غرض سے بی بی سی نے متعدد فوجی افسران اور سویلین سے بات کی ہے۔ بطور بریگیڈیئر فیض حمید نے سن 2015 میں اس وقت کے کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ماتحت کام کیا۔ بریگیڈیئر فیض حمید راولپنڈی کور کے چیف آف سٹاف تھے اور یہیں سے ان کا جنرل قمر باجوہ سے ایک مضبوط اور ذاتی تعلق بنا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جولائی 2016 میں جب وہ GOC پنو عاقل تعینات تھے، میجر جنرل فیض حمید کے بھائی سکندر حیات چکوال میں اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ٹریکٹر حادثے میں فوت ہو گئے۔ اس وقت کے IG ٹریننگ لیفٹیننٹ جنرل قمر باجوہ دوسرے ہی دن چکوال کے قصبے لطیفال میں تعزیت کے لیے آئے۔ اسی سال کے آخر میں آرمی چیف بننے کے فوراً بعد جنرل قمر باجوہ نے میجر جنرل فیض حمید کا پنو عاقل سے تبادلہ کرتے ہوئے انہیں ISI میں DG کاؤنٹر انٹیلیجنس تعینات کیا۔ آنے والے برسوں میں فیض حمید ایک طاقتور، بااثر اور متحرک جنرل کے طور پر سامنے آئے۔ 27 نومبر 2017 کو حکومت پاکستان اور تحریک لبیک کے درمیان ہونے والے معاہدے کے آخر میں بواسطت میجر جنرل فیض حمید لکھا ہوا تھا۔ یہی وہ معاہدہ تھا جس کی بدولت جنرل فیض حمید کا نام عوامی حلقوں میں معروف ہوا اور اس کے بعد یہ سلسلہ رک نہیں پایا۔ بعد ازاں تحریک لبیک سے معاہدے کے معاملے پر سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں ایسے افسران کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا جنہوں نے سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے اپنے حلف کی پاسداری نہیں کی۔ آج کے اپوزیشن جماعت تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین عمران خان ISI کے موجودہ DGC میجر جنرل فیصل نصیر پر سیاسی مداخلت اور تحریک انصاف کے خلاف کارروائیوں اور تشدد جیسے الزامات عائد کرتے ہیں۔ اسی طرح سن 2017 میں سے 2019 تک ISI کے DGC رہنے والے میجر جنرل فیض حمید سے بھی مسلم لیگ نون کو لگ بھگ اسی نوعیت کی شکایات تھیں۔
اس دور میں سیاسی انتقام، گرفتاریوں، وفاداریوں کی تبدیلیوں کے الزامات سامنے آئے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں مسلم لیگ ق کے چودھری پرویز الہی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے دور میں DGISI لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا ہماری پارٹی کے رہنماؤں کو تحریک انصاف میں شامل کروانے کی کوششیں کر رہے تھے، اور ہم نے اس کا تذکرہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی سے بھی کیا۔ سابق گورنر اور رہنما مسلم لیگ نون محمد زبیر اس موقف کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے حق میں پہلے جنرل پاشا اور پھر جنرل ظہیر الاسلام نے کام کیا، اور پھر آخرکار میجر جنرل فیض حمید کے دور میں عمران خان کو وزیر اعظم پاکستان بنایا گیا۔ تحریک انصاف کی مرکزی کمیٹی کے ممبر سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی کی رائے میں ماضی میں آرمی کی مداخلت کسی نہ کسی طریقے سے ہوتی رہی ہے، اس مرتبہ معاملہ کچھ مختلف رہا۔ جنرل فیض حمید کے دور میں سیاسی مداخلت خاصی سرِ عام اور کسی حد تک بے ڈھنگی بھی ہونا شروع ہو گئی۔ گلی محلوں اور عوامی حلقوں میں ISI کا کردار زیر بحث آنے لگا۔ پہلے یہ سب کچھ ڈھکے چھپے انداز میں ہوتا تھا، لیکن اب یہ سب کچھ سامنے ہو رہا تھا۔ بطور DGISI جنرل فیض حمید نے افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء اور افغان طالبان سے مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے بعد کابل کے ایک ہوٹل کی لابی میں جنرل فیض حمید اچانک نظر آئے اور غیر ملکی صحافیوں سے مختصر گفتگو کی۔ چائے کا کپ ہاتھ میں اٹھائے ان کی ایک تصویر سامنے آئی جس میں جنرل فیض حمید کے عقب میں ISI کے ایک اور میجر جنرل بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے ماسک لگا کر رازداری کے اصول کی پاسداری کی کوشش کی۔ میڈیا سے گفتگو اور اس تصویر کے سامنے آنے پر ملک میں اس معاملے پر دبی دبی تنقید بھی ہوئی کہ خفیہ ایجنسی کے سربراہ کو اس طرح منظر عام پر نہیں آنا چاہیے۔ جنرل عبدالقیوم کی رائے میں جنرل فیض حمید ایک متحرک فوجی کمانڈر ہیں جنہوں نے افغانستان سے غیر ملکی انخلاء میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ گزشتہ سال جب نئے ISI چیف کی تقرری کا معاملہ سامنے آیا تو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی خواہش تھی کہ جنرل فیض حمید کو اس عہدے پر مزید کچھ عرصہ کام کرنے دیا جائے۔ اس بات کا خود عمران خان برملا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ تاہم لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو نیا ISI چیف تعینات کر دیا گیا، لیکن وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے تعیناتی کی سمری کی منظوری میں تاخیر ہوئی، جسے فوج اور تحریک انصاف حکومت کے درمیان تناؤ کا باعث سمجھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کور کمانڈر پشاور کے عہدے پر کام کے دوران جنرل فیض حمید نے کالعدم تحریک طالبان سے امن مذاکرات اور جنگ بندی کے لیے کوششیں کی، اور اس معاملے میں افغان طالبان بھی اپنا کردار ادا کرتے رہے، اگرچہ کہ باضابطہ طور پر عسکری اداروں نے اس کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں حکومت پاکستان اور TTP کے مابین جنگ بندی بھی ہوئی۔ جنرل فیض حمید کے پشاور سے جانے کے بعد یہ معاملہ کٹائی میں پڑ گیا، اور رواں ہفتے میں کالعدم تحریک طالبان نے جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے سیکیورٹی فورسز پر متعدد حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کئی حلقوں میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے کیریئر سے جڑے تنازعات کے حوالے سے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ چند ماہرین کے مطابق وزیر اعظم عمران خان اور تحریک انصاف کے کارکنوں نے جنرل فیض حمید کے کردار کی غیر معمولی حد تک تشہیر کی، جس کے باعث ان کا نام ایک جماعت سے منسلک ہو کر رہ گیا۔ خصوصاً سوشل میڈیا پر ان کا تاثر پاکستان آرمی کے پسندیدہ جنرل کے بجائے ایک جماعت کے محبوب جنرل کا بن کر رہ گیا۔ جنرل حمید گل کی طرح جنرل فیض حمید کو بھی حد سے زیادہ شہرت کا نقصان ہوا۔ عسکری روایات میں ایک غیر تحریر شدہ روایت یہ بھی ہے کہ اگر کسی افسر کو کوئی ہدف یا اسائنمنٹ دی جائے تو اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ صرف اور صرف پیشہ ورانہ طور پر اپنی ذمہ داری ادا کرے گا۔ ملکی تاریخ کے اہم واقعات اور ماضی کی مثالوں کو سامنے رکھیں تو ایک سے زائد مرتبہ ایسا ہو چکا ہے کہ فوجی افسران اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری ادا کرتے کرتے بنیادی اصولوں سے آگے نکل گئے۔ روس کے خلاف افغان جنگ میں اور اس کے بعد کئی افسران عسکریت پسندوں میں مقبول ہوئے۔ سابق DGISI جنرل حمید گل ملازمت کے دوران اور بعد میں بھی ایک مختلف شخصیت بن کر سامنے آئے۔ انہیں بھی وقت سے پہلے فوج سے رخصت ہونا پڑا۔ سابق DGISI جنرل جاوید ناصر کو بھی ایسی صورتحال کا سامنا ہوا اور وہ بھی مدت ملازمت پوری نہ کر سکے۔
9/11 के बाद जनरल मुशर्रफ की टीम के अहम मेंबर और उस वक्त के DGISI जनरल महमूद अहमद भी अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियों और अपने ख्यालात में तवाज़ुन कायम न रख सके और उन्हें फ़ौज से इलादा होना पड़ा, और अब जनरल फैज़ हमीद भी इसमें शामिल हो चुके हैं। साबिक गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर के मुताबिक 80 की दहाई में अफगान जंग और 9/11 के बाद पाक फ़ौज के कई अफसरान इसे इस्लाम की जंग समझकर हद से ज़्यादा आगे बढ़ गए थे। इसी तरह प्रोजेक्ट इमरान में भी कुछ अफसरान इदारे से आगे बढ़कर उसका हिस्सा बन गए। सेक्रेटरी दिफा रहने वाले साबिक लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी भी कमोबेश इसी राय के हामिल हैं। उनके मुताबिक DGISI का ओहदा ताकतवर तरीन ओहदों में से है। इख्तियारात, ताकत, अहमियत, वसाइल सब इस तकर्री का बुनियादी और लाजमी हिस्सा हैं। इसलिए कई मरतबा ऐसा होता है कि DG की अपनी सोच और इदारे के नुक्ता नज़र में मुताबिकत नहीं रहती। इख्तियारात की वजह से इदारे से हम आहंगी के बगैर भी अफसर अपनी मर्जी कर लेते हैं। माजी में भी फ़ौज में आला ओहदों तक पहुँचने वाले कई जनरल अपने आबाई इलाकों में तरक्याती मनसूबों के लिए अपना किरदार अदा करते रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के बारे में अमूमी राय यही है कि वह अपने आबाई ज़िला चकवाल की तरक्की में दिलचस्पी लेते हैं। चकवाल में एक सड़क की बहाली और कुशादगी के मंसूबे चकवाल में एक सड़क की बहाली और कुशादगी के सरकारी मंसूबे की इफ्तिताई तख्ती पर ज़ेर सरपरस्ती लेफ्टिनेंट जनरल हमीद भी दर्ज किया गया। उनके भाई नजफ हमीद तवील अरसा तक पटवारी के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे और सरकारी मुलाजमत से अलग होने के बाद इलाके के समाजी कामों में हिस्सा ले रहे हैं। उनके साथ साथ उनका शुमार तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमाओं में भी होता है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से सेनेटर रहने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम का ताल्लुक भी जनरल फैज़ हमीद के आबाई ज़िला चकवाल से है। वो कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि चकवाल में जनरल फैज़ हमीद ने अवामी नौइयत के बहुत से तरक्याती काम करवाए। इलाके की फलाह बहबूद, सड़कों की तामीर वगैरह में उन्होंने अपना मुस्बत किरदार अदा किया। लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल क़य्यूम के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद एक मुतहर्रिक इंसान है। अगर वो कबल इस वक्त रिटायरमेंट लेते हैं तो वो अपनी लाइन ऑफ एक्शन ज़रूर बनाएंगे। हो सकता है कि वो सियासत में कदम रखकर मुल्क की खिदमत करें। 2 मरतबा कोर कमांड करने वाले जनरल अतीकुर रहमान, जनरल टिक्का खान, जनरल सवार खान और जनरल अब्दुल कादिर बलोच रिटायरमेंट के बाद गवर्नर के ओहदों पर फायज हुए। दूसरी तरफ ISI के साबिक DG जनरल हमीद गुल ने एक मुतहर्रिक सियासी और समाजी ज़िंदगी गुजारी। इसके अलावा ISI के सरबराह रहने वाले जनरल असद दुरानी बाद अज़ां सफ़ीर रहे। जनरल महमूद अहमद और जनरल जावेद नासिर ने गुमनामी को तरजीह दी, लेकिन उन्होंने तबलीगी जमात के साथ अपना ताल्लुक़ कायम कर लिया।